अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हरीम बेग और आप देख रहे हैं अलखिदमत न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार, फेडरल मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, मेरे किसानों के रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि सारे तो किसान नहीं आ सकते, 28 लाख हैं किसान, नहीं 70 लाख, 83 लाख माशाल्लाह हमारे मुल्क में किसान हैं, जो बहुत बड़ी इस मुल्क का एहसास है। और ये जो सारा आज हमने प्रोग्राम किया, इसका मकसद ही एक पैगाम देना है कि ये मुल्क अपने 83 लाख किसानों की मदद जब कर गया तो मुल्क उठ गया। हमारे जो किसान हैं, मेहनतकश लोग हैं। बिल्कुल इसने जमशेद चीमा ने सही बात की कि एक मुहिम चली हुई थी कि बड़े जागीरदार, और जागीरदारों ने मुल्क तबाह कर दिया। और उससे लोगों को, जो शहर में रहते हैं लोग, वो तो फर्क ही नहीं कर सकते जागीरदार और किसान में। 26,000 सारे मुल्क में वो लोग हैं जिनकी जमीन 125 एकड़ से ज्यादा है। 26,000। तो जब लोग कहते थे कि जी जागीरदार टैक्स नहीं देते, उन्होंने ये किया और वो किया और लोगों पे जुल्म किया, तो वो ये नहीं रियलाइज करते कि वो तो 26,000 से भी कम है। असल इस मुल्क की जो जान है वो इस मुल्क के किसान है। और मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे आज दो बड़ी चीज़ों से खुशी हुई। एक तो ये खुशी हुई कि तहरीक इंसाफ के दौर में सबसे बेहतरीन हमने अपने जो मेहनतकश किसान है, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनकी किसानों के पास इजाफी 1100 अरब रुपया मजीद गया। 1100 अरब रुपया। और ये इसलिए गया कि सबसे पहले जो किसान गन्ना उगाते हैं, हमने देखा कि वो बेचारे, जो हम देखते आए कि क्योंकि ताकतवर इस मुल्क में शुगर मिल वाले हैं, तो क्योंकि हमारे मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं रही, ताकत की बालादस्ती रही है, ताकत की हुक्मरानी रही है, कानून की हुक्मरानी नहीं रही। इसलिए क्योंकि ताकतवर शुगर मिल वाले थे, तो बेचारा किसान जाता था, ट्रॉलीज उसकी खड़ी हैं, कीमत उसको नहीं मिलती थी, जो रेट दी गई थी उस रेट से उसे कम पैसे मिलते थे, कटौती होती थी। और जो मेहनत करता था उसको उसका मेहनत का फल नहीं मिलता था, और जो कि ताकतवर था वो बड़े बड़े नफे कमा रहा था। तो मुझे खुशी ये हुई कि हमने कानून पास किया कि किस दिन शुगर मिल्स क्रशिंग शुरू करेंगी, अगर वो नहीं करेंगे उनको फाइन किया जाएगा। फिर जो कीमत पूरी दिलवाई, किसानों को पूरी कीमत दिलवाई, केन कमिश्नर्स को कहा कि किसानों को पूरी जो सपोर्ट प्राइस है वो मिले। तो अल्लाह का करम है कि ये जो 1100 अरब रुपया मजीद गया किसानों के पास, इसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि गंदम की कीमत मिली किसानों को, गन्ने की कीमत मिली, मकई की कीमत मिली। और इंशाअल्लाह जो हमारा आगे विजन ये है कि किसानों की जो उनकी इनकम है, जो उनकी कमाई है, वो हम दुगनी करें। जो भी कमाई मिल रही है इससे दुगनी करें, क्योंकि इससे क्या होगा? फायदा पाकिस्तान को होगा। सबसे बड़ा फायदा जब किसान कमाएगा, वो अपनी जमीन पे लगाएगा, जमीन की पैदावार बढ़ेगी,
मुल्क को फायदा होगा, गुर्बत कम होगी मुल्क में, और जितनी जितनी किसान पैदावार करता रहेगा, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें नीचे आ जाएंगी। ये जो महंगाई है इस वक्त, इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान वो मुल्क जो दुनिया को चीज़ें एक्सपोर्ट करता था, आज जो दिखाया कि हमारी आबादी किधर से किधर पहुंच गई है। जब पाकिस्तान बना था तो इस हमारे खिते की इस पाकिस्तान, एक तो ईस्ट पाकिस्तान था, तो जो हमारा वेस्ट पाकिस्तान था इसकी आबादी मुश्किल से 4 करोड़ थी। 4 करोड़ थी पाकिस्तान की 1947 में आबादी। देखते देखते पहुंच गई है 225 मिलियन, यानी कि 22.5 करोड़। 4 करोड़ से 22.5 करोड़ पे जब आबादी जाएगी तो पैदावार भी उसी तरह हमें उतनी पैदावार जमीन से निकालनी पड़ेगी। तो उसका क्या नतीजा हुआ कि हमारी गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई, उसके बावजूद 40 लाख टन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। 40 लाख टन हम, और ये जो भी बताया गया कि जो हमारा जो एडिबल ऑयल है, जो तेल है खाने बनाने के लिए, वो जैसे जैसे बाहर उसकी कीमतें दुगनी हो गई, उतना ही हमारे ऊपर बोझ पड़ गया, हमें भी कीमतें बढ़ानी पड़ी। तो जो आज सारा मकसद बताने का आपको ये है कि हमने पहले तो किसान की मदद करनी है, किसान को पैसा मिले, फिर किसान की टेक्नोलॉजी से मदद करनी है। और जो दूसरी आज मुझे खुशी हुई कि बहावलपुर की जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इसके अभी जो मैंने रिवॉर्ड दिए हैं वाइस चांसलर को और प्रोफेसर को, और वो जो पीएचडी नौजवान अली जो चाइना से पीएचडी करके आया, ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल का रास्ता। जब तक हम अपने मुल्क में रिसर्च नहीं करेंगे, अच्छी भली मुझे बचपन में याद है कि हम दुनिया कहती थी जी फैसलाबाद में एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी बड़ी क्लास की है, बड़ी उसकी तारीफें होती थी, वो बड़े बड़े बीज बनाती थी। देखते देखते हमारी वो जो यूनिवर्सिटी की जो सारी ताकत थी रिसर्च करने की, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। तो आज हम क्यों इधर बैठे हुए? ये मुल्क, अल्लाह ने जो जमीन दी है इस मुल्क को, जो हमारे पास 12 मौसम दिए हैं, हम तो कुछ भी कर सकते थे। अभी जमशेद चीमा ने आपको बताया कि कितनी चीजें जो हम बाहर से मंगवाते हैं वो हम पाकिस्तान में सारी उगा सकते हैं। जिस मुल्क के पास 12 मौसम हो, हर चीज वो उगा सकता है पाकिस्तान में, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च हो, जोनिंग की जाती, बताया जाता कि किस जगह पे क्या चीज अगर उगाएं तो उसका ज्यादा फायदा है। जिस तरह मैं कहता हूं अभी तक हमारी जो प्रैक्टिस, वो जो मोहनजोदारो में 5000 साल पहले जो चीजें करते थे, वो भी ज्यादातर आज तरीका भी पानी देने का वही है जो कि 5000 साल पहले था। अब पानी कम हो गया है, नए तरीके हैं पानी के। वो ऐसे ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने जंगलों को, रेगिस्तान को आबाद कर दिया है, क्योंकि टेक्निक्स निकल आई हैं कि थोड़े से पानी से आप कितना फर्क कर देते हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो हमारे प्रोफेसर अथर जी, प्रोफेसर इकबाल और वो नौजवान पीएचडी अली, उन दोनों ने बड़ी अच्छी चीजें बताई कि कैसे सिर्फ साइंस का इस्तेमाल करते हुए, रिसर्च करते हुए, हम कैसे ज्यादा अपनी वो जो कॉटन है, जो कपास है, उससे हम कैसे कीड़ों से भी बचा सकते हैं। कीड़ों को मारने वाली दवाइयां भी नहीं लगानी पड़ती, उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाती है, एक जगह के ऊपर ज्यादा पौधे उगा सकते हैं। ये सिर्फ रिसर्च से है। इस तरह दुनिया आगे बढ़ी है, दुनिया रिसर्च करके आगे बढ़ी है। आज से 50-60 साल पहले जब ये साइंटिस्ट देखते थे कि जी आगे तो जो इतनी आबादी बढ़ रही है तो आगे तो अनाज की कमी होगी, लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन लोग भूखे नहीं मरे, इसलिए नहीं मरे कि साइंस आगे निकल गई। साइंस ने नए नए तरीके निकाल लिए, साइंस ने पैदावार बढ़ा दी,
سائنس نے وہ چیزیں ہر چیز کا توڑ نکالنا شروع ہو گیا. اگر کوئی کیڑے ایسے آتے تھے جو متاثر کرتے تھے, انہوں نے اس کا توڑ نکال لیا, لیکن وہ اس لیے کہ وہ کام ہو رہا تھا اس کے اوپر. تو مجھے یہ آج سب سے زیادہ خوشی ہوئی, میں نے دیکھا کہ ہمارے بھی لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا, اور بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے یہ, اور وائس چانسلر صاحب فکر نہ کریں, آپ کی ہم پوری مدد کریں گے. آپ ریسرچ کریں, یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اور چیف منسٹر آپ کے لیے پوری فنڈز بھی ہم دیں گے آپ کو. اور میں اس لیے بھی اپنے کسانوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ دیکھیں اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو سب سے پہلے میں نے پھر سے کہوں, غربت, ہم نے اس ملک میں اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے. کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اگر تھوڑے سے امیر لوگ ہوں. احساس ہے, اور یہ جو سارا آج ہم نے پروگرام کیا, اس کا مقصد ہی ایک پیغام دینا ہے کہ یہ ملک اپنے 83 لاکھ کسانوں کی مدد جب کر گیا تو ملک اٹھ گیا. ایک مہم چلی ہوئی تھی کہ بڑے جاگیردار, اور جاگیرداروں نے ملک تباہ کر دیا, اور اس سے لوگوں کو جو شہر میں رہتے ہیں لوگ, وہ تو فرق ہی نہیں کر سکتے جاگیردار اور کسان میں. 26,000 سارے ملک میں وہ لوگ ہیں جن کی زمین 125 ایکڑ سے زیادہ ہے. تو جب لوگ کہتے تھے کہ جی جاگیردار ٹیکس نہیں دیتے, انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا اور لوگوں پہ ظلم کیا, تو وہ یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ وہ تو 26,000 سے بھی کم ہے. اصل اس ملک کی جو جان ہے وہ اس ملک کے کسان ہیں. مجھے آج 2 بڑی چیزوں سے خوشی ہوئی. ایک تو یہ خوشی ہوئی کہ تحریک انصاف کے دور میں سب سے بہترین ہم نے جو محنت کش کسان ہیں, جو سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں, کسانوں کے پاس اضافی 1100 ارب روپیہ مزید گیا, کیونکہ ہمارے ملک میں قانون کی بالادستی نہیں رہی, طاقت کی بالادستی رہی. اس لیے کیونکہ طاقتور شوگر ملز والے تھے تو بیچارہ کسان جاتا تھا, ٹرالیز اس کی کھڑی ہیں, قیمت اس کو نہیں ملتی تھی, جو ریٹ دی گئی تھی اس ریٹ سے اسے کم پیسے ملتے تھے, کٹوتی ہوتی تھی, اور جو محنت کرتا تھا اس کو محنت کا پھل نہیں ملتا تھا, اور جو کہ طاقتور تھا وہ بڑے بڑے نفع کما رہا تھا. وہ جب میں کہتا ہوں کہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ چلنا ہے, تو سب سے پہلے جب ہم اپنی لوگوں کو غربت سے اٹھائیں گے تو ہمیں اپنے کسانوں کی مدد کرنی پڑے گی. جب کسان پیسہ بنائے گا, دیہات میں زیادہ غربت ہے, دیہات میں جب پیسہ جائے گا, جس طرح 1100 ارب روپیہ گیا ہے, مزید گیا ہے, جو پہلے سے زیادہ گیا ہے, تو جس طرح ہم دیہات میں کسانوں کی مدد کرتے جائیں گے, ملک خود ہی خوشحال ہوتا جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ موٹر سائیکل بکے ہیں اس سال. کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا موٹر سائیکل نہیں بکا. تو لوگ کہتے ہیں تباہ ہو گئے, ملک تباہ ہو گیا. تو تباہ ہو گیا تو ریکارڈ سارے ٹوٹ گئے موٹر سائیکل کے. ٹویوٹا کی گاڑیوں کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں, کبھی اتنی گاڑی نہیں بکی. تو موٹر سائیکل اس لیے بکا کیونکہ دیہات میں پیسہ گیا ہے. سب سے زیادہ موٹر سائیکل دیہات میں بکا ہے. تو ہم نے غربت کم کرنے کے لیے, پیداوار بڑھانے کے لیے, یہ جو باہر سے ہم کھانے پینے کی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اس کو روکنے کے لیے, کیونکہ یہ سمجھے, دیکھیں اس وقت پاکستان کا مسئلہ کیا ہے. اب ملک ماشاءاللہ اوپر جانا شروع ہو گیا. پہلے 2-1.5 سال تو ہم ملک کو سٹیبل کرتے رہے, مشکل حالات میں تھا, ہر طرح کے بحران آئے ہوئے تھے. پہلے سٹیبل کیا, اب آہستہ آہستہ ملک اوپر جا رہا ہے. تقریباً 4% ملک کی گروتھ ریٹ ہے, لیکن اب اس کو اور اوپر لے کے جانا ہے, اور وہ جائے گا. لیکن جو مسئلہ ہمیں آئے گا وہ ہے جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ, کہ ڈالر کتنے ملک میں آ رہے ہیں, ملک سے باہر کتنے جا رہے ہیں. یہ ایک مسئلہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ اب مشینیں امپورٹ کر رہی ہیں, ٹیکسٹائل کی لوگ فیکٹریاں مزید لگا رہے ہیں, اور لوگوں جب مشین امپورٹ کرتے ہیں تو ڈالرز ملک سے باہر جاتے ہیں. تو جب تک ہم اپنے ملک میں زیادہ ڈالر نہیں لے کے آتے, یہ ادھر ملک جا کے پھنس جاتا ہے. پھر ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے, ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے. اس لیے جو
جو ہم چیزیں کھانے پینے کی امپورٹ کرتے ہیں، اور اس سال ہم نے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں کھانے پینے کے اناج امپورٹ کیا ہے، کبھی اتنا زیادہ نہیں کیا۔ کاٹن بھی جو پاکستان ایکسپورٹ کرتی تھی، کاٹن بھی ہمیں امپورٹ کرنی پڑی۔ تو اس لیے کسانوں کو جب تک ہم مدد نہیں کریں گے، ہمارا یہ ٹریڈ امبیلنس ہو جائے گا، جسے کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ، وہ بجائے سرپلس میں ڈیفیسٹ میں چلا جائے گا۔ تو یہ ہمارا اس وقت چیلنج ہے، تو اس لیے بھی ہم نے کسانوں کی مدد کرنی ہے۔ لیکن کسانوں کی جو میں ابھی جو ہم نے کسان کارڈ دیے، یہ بھی ایک انقلاب ہے۔ اب تک کسان کو ڈائریکٹ پیسے نہیں پہنچتے تھے۔ جب ہم کسانوں کو پیسے بھی دینا چاہیں تو وہ اتنے مشکل تھا کسان کو پیسہ پہنچانا، بیچ میں کوئی کہیں نہ کہیں کوئی چوری کر لیتا تھا، کوئی پہنچتا نہیں تھا، بڑا مسئلہ تھا۔ تو یہ اب ہم نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اور پہلی دفعہ ایک کارڈ بنے گا کہ کسان اب اس کارڈ کے اوپر اس کو جو بھی ہم سبسڈی دیں گے، کھادوں کے اوپر، بجلی کے اوپر، ٹیوب ویل کے اوپر، جدھر بھی، وہ کارڈ کے اوپر اب سبسڈی آئے گی۔ وہ ڈائریکٹلی کارڈ جائے گا، کیڑے مارنے والی دوائیں ہیں اس کے اوپر سبسڈی، کبھی اگر عذاب آ گیا، خشک سالی ہو گئی، علاقے کے کسانوں کو مشکل پڑ گئی، تو کارڈ کے اوپر سبسڈی آئے گی آپ کی، تاکہ ڈائریکٹ ایک کسان جائے اور اپنا پیسہ نکال سکے۔ اور مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ یہ ایک پنجاب گورنمنٹ نے بڑا انیشیٹو لیا ہے، اور انشاءاللہ یہ اب ہمارے اگلا پختونخوا کی حکومت لے گی، آپ کو دیکھتے دیکھتے، اور جدھر پی ٹی آئی کی حکومت ہے آزاد کشمیر میں، اور انشاءاللہ گلگت بلتستان میں، اور کولیشن گورنمنٹ ہے ہماری بلوچستان میں، ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ کسانوں کے لیے یہ کارڈ دے تاکہ ڈائریکٹلی ہم کسان کو سبسڈائز کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کارڈ، یہ ہیلتھ کارڈ تو میری جب سے میں پولیٹکس میں آنے کا سوچ بھی رہا تھا، تو تب سے میرا تھا کہ اللہ نے کبھی مجھے موقع دیا تو سب سے پہلے میں ایک ہر پاکستانی، اور خاص طور پہ جو ہمارے غریب طبقہ ہے، اس کے لیے ایک انشورنس ہوگی اس خاندان کے لیے کہ اگر گھر میں بیماری ہوتی ہے، اور ان کے پاس، اگر غریب لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو ان کے پاس انشورنس ہوگی تاکہ وہ کسی بھی گورنمنٹ میں اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں۔ اب یہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنا کیوں تھا؟ والدہ کو کینسر تھی، سب سے مہنگا علاج کینسر کا ہے۔ تو تب مجھے احساس ہوا کہ اگر ہمارے گھر میں پیسہ بھی اللہ نے کرم کیا ہوا تھا، تو اگر ہمیں اتنی مشکل ہے تو ایک غریب گھرانے میں کینسر ہوتی تو وہ کیا کرے گا؟ تو یہ تھی وجہ شوکت خانم بنانے کی، جو اللہ کا کرم ہے کہ آج بھی دنیا کا یہ 2 پشاور کا اور جو لاہور کا ہاسپٹل ہے، دنیا میں واحد کینسر ہاسپٹل ہیں دونوں، جدھر 70% مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے، کینسر کا علاج۔ لیکن میں نے تب بھی یہ سوچا کہ کبھی مجھے موقع ملے گا تو سب سے پہلا کام یہ کروں گا۔ تو ہمیں بڑی دیر لگی ہے تیاری کرنے کے لیے۔ پہلے پختونخوا کی حکومت میں پہلے ادھر سے شروع کیا ہم نے، ادھر سے انہوں نے تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے پھر سارے، اب پختونخوا میں ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے۔ یہ امیر ترین ملکوں میں نہیں ہے، یہ آپ حیران ہو جائیں گے، یونیورسل ہیلتھ انشورنس امیر ملکوں میں بھی نہیں ہے۔ یہ بڑے کم دنیا میں ملکوں میں ہیں جو کہ آج پختونخوا میں ہر خاندان میں، اور اس سال کے آخر تک سارے پنجاب کے خاندانوں کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی، کہ کسی بھی 10 لاکھ روپے تک ایک خاندان کسی بھی ہسپتال میں جا کے، اگر گورنمنٹ نہیں تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلا جائے، کسی بھی ہسپتال میں جا کے 10 لاکھ تک ایک خاندان اپنا 1 سال تک علاج کروا سکتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگوں کے گھر میں کبھی بھی مشکل آئی ہو، بیماری ہو، ساری ریسرچ ایک چیز ثابت کرتی ہے کہ ایک خاندان میں جو غربت کی لکیر سے اوپر ہو، ایک بیماری ایسی آتی ہے کہ وہ خاندان غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا بجٹ مشکل سے ہوتا ہے کہ وہ آمدنی اور خرچوں کو بیلنس کر رہے ہوتے ہیں۔
ایک بیماری کی وجہ سے وہ خاندان نیچے چلا جاتا ہے. تو اس لیے یہ ہیلتھ کارڈ میں پھر سے اپنے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خاص طور پہ اس کے لیے خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے جب کیبنٹ میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی یہ بھی چاہیے، فلانی بھی چیز، یہ بھی نہیں، سڑکیں، یہ وہ سب کچھ چاہیے ہوتا ہے، تو کئی دفعہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری تو اس آدمی کی ہے. وہ لوگ ہیں جو بیچارے مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، غریب ہیں، تو ان کے لیے کوئی سوچتا ہی نہیں تھا کہ ان کو کیا ہوگا. کبھی کسی نے سوچا نہیں کہ غریب آدمی کے گھر میں اگر کوئی بیماری ہو تو وہ کدھر جائے گا. اور یہ جو اس کے کسان کارڈ اور جو آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے، یہ آپ نے سب سے بڑے کام کیے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جب ہمارے ملک کی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا ہماری تاریخ کا کہ کب وہ ملک نے اپنا راستہ بدلا جس کے لیے یہ ملک بنا تھا. 1947 میں جو آبجیکٹو ریزولوشن ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے کی تھی، انہوں نے کہا تھا پاکستان نے اسلامی فلاحی ریاست بننا ہے. اور کدھر اسلامی فلاحی ریاست اور ہم کدھر نکل گئے تھے. تو یہ دور اب آپ کے سامنے ہوگا جب ہم واپس جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا واپس اس راستے کی طرف اب نکلیں گے، اور وہی ہم انشاءاللہ اس ملک کی عظمت کا راستہ ہوگا. میں آخر میں اپنے کسانوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا. یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے ملک کے کسانوں کی مدد کروں، اپنے ملک کے لیے ان کی مدد کروں، اپنے ملک کے مستقبل کے لیے، اپنے ملک میں غربت کم کرنے کے لیے، اپنے ملک میں خوشحالی لانے کے لیے میں اپنے کسانوں کی مدد کروں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میری حکومت، میری پروونشل حکومت، میری فیڈرل حکومت ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ